اس میں سے کوئی ایک لائن پڑھ کے ہم کو دکھا دیجئے کہ غریب مسلمان کا فائدہ ہونے والا ہے. ایک لائن دکھا دیجئے ہمارے لیے، ناٹ اے سنگل لائن. جیسے اسلام میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم دوسرے کے خدا کو برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ کسی مسلمان سے چاہے وہ کتنا بھی جاہل ہو کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ رام جی کو یا کرشن جی کو یا کسی کو بھی برا کہتا ہے، کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن میں اسپیسیفک انجنکشن یہ ہماری عبادت کو وائلیٹ کرنے والا ہے. اس لیے یہ وقف ایکٹ کسی بھی سٹیزن کو قبول نہیں ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس لیا جائے. ہندو دھرم کے لوگوں کو آنا چاہیے بڑی تعداد میں اور کہنا چاہیے کہ انف از انف. جو ایکٹ ہے اس ایکٹ کو وہ آپ کے پاس یہ پرنٹ کر کے آپ کو دے دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو دیکھنے میں. میں اس میں ہائی لائٹڈ ہے، یہ میرا ڈاکیومنٹ ہے، یہ ہائی لائٹڈ ہے. میں اس ایک ٹاپک کو لوں گا اور اس ٹاپک پہ آپ سے بات چیت کروں گا، اور ایسے 5-6 ٹاپک پہ بات چیت کروں گا اور پھر اس کے بعد سوال جواب کریں گے ہوپ فلی. سب سے پہلی چیز اس میں ایک نیا سیکشن جوڑا گیا ہے. اس نئے سیکشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اس نئے سیکشن میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کسی مسلم نے، نوٹس کیجئے، اگر کسی مسلم نے ٹرسٹ بنایا ہے یا کوئی چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا ہے یا کسی اور نام سے کوئی اور نان پروفٹ آرگنائزیشن یا کوئی اور چیریٹیبل انڈیور، چاہے اس کا نام جو بھی ہو، اگر اس نے وقف کے علاوہ کچھ کیا ہے تو اب وہ وقف نہیں ہو سکتا. بات بھی صحیح لگتی ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو وہ چیز آپ کو پڑھ کے سنا دوں گا، وہ یہاں لکھی ہوئی ہے آپ کے پیپر میں، اس ڈاکیومنٹ میں یہاں لکھی ہوئی ہے. اب اس میں 3-4 چیزیں ہیں. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ وقف جو ہے ایک کلیئر انٹینٹ کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اس کی ایک منشا ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ واقف جو ڈونر ہے اس کا انٹینٹ کیا تھا اس کو بنانے میں، وہ اوپر والے سے کیسے اپنی یعنی وہ کیا کرنا چاہتا تھا جس سے وہ پنیہ کمائے. اور اگر کسی نے ٹرسٹ بنایا تھا ٹرسٹ بنایا ہے، کسی نے چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا چیریٹیبل آرگنائزیشن بنایا. تو اس کو یہ سیکشن کس پولیٹیکل پارٹی نے ایڈ کروایا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سیکشن سے کیا ہو رہا ہے اس کو سمجھیے. صرف بہار کا مسئلہ لے لیتے ہیں. بہار میں مدرسہ بورڈ کے تحت تقریباً 3900 مدرسے چلتے ہیں، تقریباً 3900 مدرسے چلتے ہیں. وہ 3900 مدرسے میں تقریباً تمام مدرسہ وقف کی جائیداد پر ہے. بنا بہت پہلے بنا، کچھ نیا بنا کچھ پرانا بنا، لیکن بنا، ٹھیک ہے نا، وقف کی جائیداد پہ. اب وقف کی جائیداد پہ وہ مدرسہ بن گیا. تھوڑے دن کے بعد مدرسہ بورڈ آیا. مدرسہ بورڈ نے کہا کہ بھائی ہم سے جڑ جاؤ تو ہم جو ہے وہ سیلری بھی دیں گے اور سلیبس بھی دیں گے اور یہ بھی دیں گے اور بہت اچھا ہو جائے گا، سب میں پڑھائی ہوگی، ہر جگہ اچھا ہوگا. بہت اچھی بات ہے. 3900 مدرسے ان سے جڑ گئے. اب اس کے بعد اس مدرسے کی جو بلڈنگ بنی ہے وہ پبلک ڈونیشن سے بنی ہے. پھر مدرسہ بورڈ نے کہا اچھا نہیں، ایسا ہے کہ تم ٹرسٹ بناؤ. اب ہر مدرسہ ٹرسٹ ہے اور یہ لائن آ گئی ہے، یہ ایکٹ آ گیا ہے. اس میں کہہ رہا ہے اگر وہ ٹرسٹ ہو گیا تو وہ ٹرسٹ ہو گیا. اب وہ زمین اور وہ بلڈنگ ٹرسٹ ہوگا یا وقف ہوگا؟ وہ 3900 مدرسہ صرف بہار میں وہ ٹرسٹ ہوگا یا وہ وقف ہوگا؟ یہ اننون ہے. لا ایسے نہیں لکھا جاتا. لا اتنے ویگ ٹرمز میں نہیں لکھا جاتا. یہ ویگ ٹرم اس 3900 مدرسے کو لمبو میں ڈال دیتا ہے. تمہارے ساتھ کیا ہونا پتہ نہیں، تمہارے ساتھ کیا ہونا پتہ نہیں. تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ یہ کس پارٹی کا پروویژن تھا جو اس میں آیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے سیکشن 3 میں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ زمین اس آدمی کی ہے جس کو وقف کرنا ہے، وہ پریکٹسنگ ہو یا نان پریکٹسنگ ہو، اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو یہ پریکٹسنگ کیوں لگایا گیا، اس کی شرط کیوں لگائی گئی؟ ٹھیک، اب لگا دی گئی شرط، بہت اچھی بات ہے. پریکٹسنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. پریکٹسنگ کا کوئی مطلب، کوئی ڈیفینیشن نہیں. تو داڑھی ہوگا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں. شرٹ پینٹ پہنے گا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں. کرتا پجامہ پہنے گا تو مسلمان ہوگا؟ پتہ نہیں. ایک وقت کی نماز چھوڑ دے گا تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ قضا پڑھ لے گا تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ روزہ چھوڑ دے گا ایک تو مسلمان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یعنی وہ کیا کرے گا کہ گورنمنٹ اس کو پریکٹسنگ مانے گی.
اس کے بعد ابھی اس ایکٹ میں انہوں نے اس کو اور اسٹرنجنٹ بنایا اور خراب بنایا. انہوں نے کہا نہیں صرف پریکٹسنگ سے کام نہیں چلے گا, تمہیں شوئنگ اینڈ ڈیمانسٹریٹنگ بھی کرنا پڑے گا. یعنی آپ کو دکھنا بھی مسلم چاہیے اور آپ کو ڈیمانسٹریٹ بھی مسلم, یعنی کچھ آپ ایسا کر رہے ہوں گے جس سے آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ آپ مسلم ہیں. وہ کیا چیز ہوگا یہ بتایا نہیں کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم مسلم لگیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے اس سے افیکٹولی کوئی بھی آدمی اب وقف نہیں کر سکے گا, کیونکہ مسلم 5 سال تک اس کو لگنا ہے, مسلم 5 سال تک اس کو لگنا ہے, اور مسلم 5 سال تک اس کو کھیلنا ہے. لیکن اگر وہ نہیں کر سکے گا تو اب وہ وقف نہیں کر سکے گا, اور اس کی سند سرٹیفکیشن کون دے گا پتہ نہیں. تو یہ پوچھنا ہے کہ یہ پروویژن کس نے ڈلوایا ہے, کس پارٹی نے یہ پروویژن ڈلوایا ہے. اسی میں ایک اور پروویژن ہے, وہ کہتے ہیں اینڈ دیٹ دیر از نو کانٹریونس انوالوڈ. کانٹریونس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیلیبریٹلی کچھ اسکیم کرتے ہیں خراب کرنے کے لیے. کانٹریونس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ ڈیلیبریٹلی کچھ اسکیم کرتے ہیں خراب کرنے کے لیے. تو اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کبھی بھی لا میں پریزمپشن آف گلٹ نہیں لکھا جاتا ہے کہ آپ پریزیوم کیے جاتے ہیں, یہ سچ مانا جاتا ہے کہ آپ گلٹی ہیں. اس میں یہ سچ مانا گیا کہ آپ وقف کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہے جو آپ غلط کر رہے ہیں. یا تو آپ زندگی میں غلط کر رہے ہیں, اور نہیں کر رہے ہیں تو آپ کے مرنے کے بعد اس میں کچھ غلط ہونا ہے. تو اس کے لیے اب آپ کو وقف کرنے کے بعد تیار رہنا ہوگا لا سوٹ کے لیے کہ آپ نے کچھ غلطی کی ہے, اور کوئی بھی آدمی وہ غلطی آپ کو لا کے بتائے گا کہ یہ والی بات ہے جس کی وجہ سے آپ کا وقف نل اینڈ وائڈ ہے. تو یہ ایک چیز تھی. اب آگے بڑھتے ہیں, ذرا تیسرے پوائنٹ پر جاتے ہیں. تیسرے پوائنٹ پر وقف علی الاولاد میں خوب چیخ کر یہ بتایا کہ عورتوں کو ان کے رائٹ مل گئے اور رشتہ دار کو ان کے رائٹ مل گئے. آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو انہیریٹنس ہے وہ ایکویٹی پر بیسڈ ہے. ایکویٹی پر بیسڈ ہے, یعنی وہ بالکل عدل کے ساتھ بات, یعنی وہ سسٹم ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ جب اپلائی ہوتا ہے تو جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے وہ دیا جاتا ہے تاکہ ایکوالٹی آئے. ایکویٹی بیسڈ ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر. یہ بات بھی ہے کہ آپ 1/3 سے زیادہ چیریٹی کر ہی نہیں سکتے. آپ اپنی وصیت میں, اپنی ول میں 1/3 سے زیادہ کے بارے میں لکھ ہی نہیں سکتے. 2/3 اگر آپ لکھ بھی دیں گے تو بھی نہیں کام چلے گا. 2/3 سے زیادہ وہ جانا ہی جانا ہے آپ کے انہیریٹرز کو. لیکن 1/3 پراپرٹی کی کمائی کس نے ہے؟ میں نے کمائی. بنائی کس نے ہے؟ میں نے بنائی ہے. تو حق کس کا ہے پراپرٹی پر؟ میرا حق ہے. لیکن اس لا میں یہ کہتے ہیں کہ آپ وقف نہیں کر سکتے اگر آپ کسی کا وہ انہیریٹنس جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں. اب ہم انہیریٹنس وائلیٹ کیسے کر رہے ہیں جب 2/3 ہم دے رہے ہیں؟ تو اب یہ بات آئی کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں بھی اب نہیں لکھ سکیں گے. یعنی ابھی اگر میں چاہوں, میں نے ایک کٹھا زمین خریدی اور اس 1 کٹھے زمین کو میں چاہوں کہ میں اس کو بیچ کر کے سوسائٹی میں جو سب سے خراب کام ہوتا ہے وہ کروں, مثلا میں اس کو بیچ کر کے جوا کھیلوں, تو اس میں کوئی پرابلم نہیں. اس ایکٹ کے حساب سے اس میں کوئی پرابلم نہیں. دوسرا جو سب سے برا کام ہے وہ شراب کا ہے. اگر میں اس پوری زمین کو بیچ کر کے لوگوں میں شراب بانٹ دوں تو وہ بھی کوئی پرابلم نہیں. کوئی انہیریٹنس لا وغیرہ کچھ اس میں پرابلم نہیں آ رہی ہے. کوئی ویمن کا رائٹ وائلیٹ نہیں ہو رہا. ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر وقف کر دیا تو وہ وائلیٹ ہو جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ لگا دیا, اب صرف پہلے انہوں نے لگایا تھا اس میں انہیریٹنس, وہ جو وارثین ہیں ان کے رائٹس کا وائلیشن, ویمن انہیریٹرز کے رائٹ کا وائلیشن. اب اس میں یہ لگا دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کلیم کر سکتا ہے. میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اور اینی ادر رائٹس آف پرسنز وتھ لافل کلیمس, کوئی بھی. اب آپ نے اپنی زندگی میں ایک مثال دے رہا ہوں, آپ نے اپنی زندگی میں ایک کٹھا زمین وقف کی, اس کے بعد آپ 50 سال زندہ رہے, آخر عمر میں آپ ڈیفالٹر ہو گئے, آپ کے پیسے ختم ہو گئے, آپ ڈیٹ میں مرے. 1000 روپے کسی کا ڈیٹ تھا. اب وہ واپس آئے گا 50 سال پہلے کے وقت پر, بولے گا نہیں اس آدمی کا کلیم تھا اس لیے وقف نل اینڈ وائڈ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس قسم کے لاز ایکٹ بنائے گئے ہیں. اب یہ پوچھنا ہے
کہ کس پولیٹیکل پارٹی نے یہ والا پروویژن ڈلوایا تھا. تمام جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اس کو وائلیٹ کرتا ہوا آ رہا ہے. یہ ہماری عبادت کو وائلیٹ کرنے والا ہے. اس لیے یہ وقف ایکٹ کسی بھی سٹیزن کو قبول نہیں ہے. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس لیا جائے، جس طرح فارم ایکٹ واپس لیا گیا، جس طرح ایس سی ایکٹ واپس لیا گیا. تمام لوگ، تمام سیکولر بینڈ آف مائنڈ لوگ، تمام کانسٹیٹیوشنلسٹ، تمام مسلمس یہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ واپس نہ لیا جائے. اس میں بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو ایکٹ لایا ہے اس میں غریب مسلمانوں کو فائدہ ہوگا. آپ کا کیا ماننا ہے؟ اس میں سے کوئی ایک لائن پڑھ کے ہم کو دکھا دیجیے کہ غریب مسلمان کا فائدہ ہونے والا ہے. ایک لائن دکھا دیجیے ہم مانتے ہیں، ناٹ اے سنگل لائن. یہ بھاجپا نے جس طرح کا فلور کیے پارلیمنٹ میں، جس طرح کی باتیں مسلمان اسلام ایون قرآن تک کو جس طرح سے ذلیل کرنے کا کام کیا، نہیں لگتا کہ اس چیز کے اوپر بھی اس طرح کی امن پسند ہندو بھائی بہن ہے ان کو اس چیز کا اویئرنیس کے لیے سب سے پہلا پہل کرنا چاہیے مسلم تنظیموں کی طرف سے؟ نہیں، اس میں جو سیکولر بینڈ آف مائنڈ کے لوگ ہیں، جو کانسٹیٹیوشنلسٹ ہیں، جو دھارمک لوگ ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ دوسرے دھرم کو برا نہیں کہتے ہیں. جیسے اسلام میں قرآن میں ایک آیت ہے کہ تم دوسرے کے خدا کو برا نہیں کہہ سکتے. اس لیے آپ کسی مسلمان سے، چاہے وہ کتنا بھی جاہل ہو، کبھی نہیں سنیں گے کہ وہ رام جی کو یا کرشن جی کو یا کسی کو بھی برا کہتا ہے. کبھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ قرآن میں اسپیسیفک انجنکشن نہیں پہلے میری بات کو کمل ہو جائے. اسپیسیفک انجنکشن میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہندو دھرم میں بھی ایسی بات ہے. تو ہندو دھرم کے لوگوں کو آنا چاہیے بڑی تعداد میں اور کہنا چاہیے کہ انف از انف، انف از انف، ڈن. سب کو پیسفلی رہنا ہے، بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سب لوگ کہیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا.